پیارے دوستو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے۔ دین کی بات پھیل چکی ہے۔ عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کا چرچا ہے۔ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ قبائل کے روسا بھی گروہ در گروہ توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ وارد ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر اطاعت کا اقرار کر کے اور مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بالادستی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ انہی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس جس کا نام عامر بن طفیل ہے، وہ بھی مدینے میں آتا ہے۔ اس کی قوم نے روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا، اے عامر، لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو بہتر ہے۔ عامر بن طفیل جو ایک متکبر اور بالا دست سردار ہے، اس نے جواب دیا تھا، واللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک عرب مجھے اپنا بادشاہ تسلیم نہ کر لیں اور میرے نقش قدم پر نہ چلنے لگے، اور پھر میں قریش کے اس جوان کی پیروی کروں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ معزز احباب گرامی، پھر جب عامر بن طفیل نے اسلام کا جاہو جلال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے مدینہ روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے افراد سے محتاط رہتے تھے، سو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، حتیٰ کہ آپ اللہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ عامر بن طفیل نے پھر وہی مطالبہ کیا، اے محمد، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انکار کر دیا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا، اے محمد، میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر بن طفیل نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی جس کا نام اربد تھا اس کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ساتھ مل کر عامر نے پہلے سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ عامر بن طفیل نے اربد سے کہا، میں محمد کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا، تم موقع پا کر تلوار کا وار کر دینا۔ اربد تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے مستعد ہو گیا۔ پھر عامر بن طفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر ایک دیوار کے ساتھ علیحدگی میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر بن طفیل سے بات چیت کرنے لگے۔ اربد کا ہاتھ بدستور تلوار کے دستے پر تھا۔ وہ جب بھی تلوار سونتنا چاہتا اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا۔ آخر تک وہ تلوار میان سے باہر نہ نکال سکا۔ ادھر عامر بن طفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش میں تھا اور اربد کو دیکھ رہا تھا جو جامدو بے بس کھڑا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مڑ کر اربد کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن طفیل سے فرمایا، عامر، اسلام قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا، اے محمد، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف جواب دیا، آپ کو وہی کچھ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے، اور آپ پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ عامر بن طفیل بولا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا آپ مجھے اپنے بعد بادشاہت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں
کریں جو بعد میں پورا نہ ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے صاف صاف اور جرأت مندانہ جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یا آپ کی قوم کو سرداری نہیں ملے گی۔ عامر بن طفیل اپنے مطالبے میں قدرے تخفیف کرتے ہوئے کہنے لگا، چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، میں اہل بادیہ کا بادشاہ ہوں گا اور آپ اہل شہر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی صاف اور کوڑا جواب دیا تھا کہ نہیں۔ اس پر جوش غضب سے عامر بن طفیل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ چلا کر کہنے لگا، اے محمد، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہارے اس شہر کو برق رفتار گھوڑوں اور نوجوان جنگجوؤں سے بھر دوں گا۔ میں یہاں کی ہر کھجور سے ایک گھوڑا باندھوں گا اور غطفان کے 1000 بھورے گھوڑوں اور اتنی ہی بھوری گھوڑیوں کے ہمراہ تم پر حملہ آور ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پیچو تاب کھاتا ہوا اور دھمکیاں دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے جاتا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے متعلق مجھے بے فکر کر دے اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ عامر بن طفیل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ پاک سے نکل کر اپنی قوم کے دیار کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ اپنے علاقے میں پہنچ کر ایک زبردست لشکر تیار کرے گا اور مدینہ شریف پر چڑھائی کر دے گا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں آرام کی غرض سے سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پیارے دوستو، وہ ایک فحشا عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے ہاں ٹھہرنے والے شخص کو بھی لوگ فاسق و فاجر گردانتے تھے۔ عامر بن طفیل کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ مجبوراً سلولیہ نامی عورت کے ہاں جا اترا اور اسی کے خیمے میں پڑ کر سو رہا۔ اسی اثنا میں عامر کی گردن پر ایک گلٹی نکل آئی۔ ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی ہے اور اونٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ گلٹی دیکھ کر عامر گھبرا گیا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ ورم کے مقام کو چھوتا اور کہتا، اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جائے موت کی کوئی قدر و منزلت۔ عامر بن طفیل کی درینہ تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سورماؤں کی تلوار سے قتل ہوتا، مگر یہ کیا، وہ ایک فحشا کے گھر میں جانوروں کی بیماری سے مر رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت آمیز موت تھی۔ وہ چیخو پکار کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ ہاتھ میں تھاما، گھوڑا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا اور پکار رہا تھا، یعنی اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت۔ اس کا گھوڑا مسلسل چکراتا رہا۔ موت نے عامر بن طفیل کو مزید مہلت نہ دی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا جہنم واصل ہو گیا۔ عامر بن طفیل کے ساتھیوں نے اس کی لاش کو وہیں چھوڑا اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ قوم کی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا، اربد پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، خبر کیا ہوتی، محمد نے ہمیں کسی شے کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے، کاش وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم تیر مار کر اسے قتل کر ڈالتے۔ معزز احباب گرامی، یہ بات کہنے کے 1 یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے اربد کو اونٹ سمیت بھسم کر ڈالا اور اربد بھی اپنے مالک کی طرح جہنم واصل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی تر و تازگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔